وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا نبیوں سے. یہ نبیوں کی ارواح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب کبھی میں تمہیں عطا کروں کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے کوئی جو اس چیز کی تصدیق کر دے جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. دعوت کے کاموں میں اور تبلیغ کی سرگرمیوں میں ایک نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی تمہارے زمانے میں کوئی اور نبی آ جائے تو تم نے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا یحییٰ جب آئے تو یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی. تو انبیاء کرام ایک زمانے میں کئی انبیاء بھی آتے رہے، وہ سب کے سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی، ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی تصدیق کی. اس طرح انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے یہ پختہ عہد لیا تھا جب کبھی بھی میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، اس کے بعد رسول آ جائے تمہارے زمانے میں کوئی اور رسول جو کہ تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری نبوت کو وہ مانتا ہو، تو تم بھی اس کی نبوت کو ماننا. یہ تو طویل عام کے اعتبار سے حکم تھا، لیکن طویل خاص کے اعتبار سے یہ پرٹیکولر حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمام انبیاء کرام آ چکے، اگر ان کی زندگی میں رسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں پر یہ فرض ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں دین کے کاموں میں. قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا اس عہد کے اوپر. قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے طویل خاص کے اعتبار سے تو ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے. قالوا فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، اب سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم نے یہ اقرار کیا ہے اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوتا ہوں بذات خود. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب جو کوئی بھی اس بات سے پھر گیا کہ رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق نہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ اصل میں فاسق ہوں گے. انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات کی جا رہی بفرض محال. اگر انبیاء کرام کو یہ تھریٹ دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام نہ مانا اور ان کی تصدیق نہ کی تو تم فاسق ہو جاؤ گے، تو اب مجھے بتائیں اب ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے ساتھ نسبتیں لگاتے پھریں، مولویوں کے ساتھ اپنی نسبتیں لگاتے پھریں، میں فلاں ہوں تو میں فلاں ہوں تو میں فلاں ہوں، میں حنفی ہوں، میں شافی ہوں، میں مالکی ہوں، میں فلاں ہوں، میں قادری، میں چشتی. حالانکہ ان بزرگوں نے یہ تعلیمات ہی نہیں دی ہوئی، یہ پیچھے والوں نے جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے یہ کام کیے ہیں. انہوں نے تو کہیں نہیں یہ فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا کہ مجھے پوجو؟ یہ عیسائیوں نے خود عقیدہ ان کی طرف بنا دیا. اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی خرابیاں پیدا ہوئیں. یہ اقرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بظاہر تو پورا نہیں ہوا کیونکہ کوئی پروفٹ زندہ ہے ہی نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. ہاں، معجزے کے طور پر صحیح مسلم کتاب الایمان میں ایک حدیث موجود ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیت المقدس بلایا مسجد اقصی کے اندر، وہاں انبیاء کرام کی ارواح آئیں اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا گیا. اسی حدیث کی وجہ سے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی، لیکن یہ تمام معاملات معجزانہ طور پر ہوئے ہیں. یہ فزیکلی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے یہ چیز دیکھی بھی ہو. یہ سب معجزانہ، یہ عالم الغیب کی خبریں ہیں، یہ برزخ کی خبریں ہیں. اچھا، جو وہ معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی دنیاوی زندگی کے ساتھ نبی موجود ہو اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہو، تو ایسا کوئی واقعہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 سال کا وقفہ ہے. 600 سال کا.
571 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس زمانے کو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا زمانہ قرار دیا ہے، جس کے اندر کوئی پروفٹ نہیں آیا. یہ فطرت کا زمانہ ہے 600 سال کا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تاکہ تم یہ گلہ نہ کر سکو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا تشریف نہیں لایا. اب اتنے بڑے فطرت کے پیریڈ کے بعد آ گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی نبی زندہ نہیں تھا دنیا کے اندر. لہذا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے اور وہ صوفیوں کے پاس آتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ بھی قرآن اور سنت کے 100% خلاف اور یہ کفری عقیدہ ہے. کیونکہ خضر علیہ السلام نبی ہے، اس میں کوئی شاکی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر نبی کبھی نبی کا استاد ہو. نبی کا استاد نبی ہوگا، رسول کا استاد رسول ہوگا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کر سکھایا تو جبرائیل خود بھی رسول تھے، ان کو اللہ نے سکھایا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سکھایا. تو غیر نبی کبھی نبی کو نہیں سکھا سکتا. یہ عقیدہ ہی غلط ہے، عقیدہ ہی کفر ہے. لہذا خضر علیہ السلام نبی تھے جو وہ ولی نہیں تھے. اسی کی بنیاد پہ سب کی سب وہ باطل عقائد و نظریات صوفیوں نے گھڑے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم چیپٹر میں جب حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے کے آئے ہیں تو انہوں نے دونوں کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے. دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان پر. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے. اور ان کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل وہ سورۃ الکہف کی آیت ہے. وہ آیت بھی میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. سورۃ الکہف کے اندر جب وہ خضر علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ انہوں نے 3 کام کیے اور موسیٰ علیہ السلام ان کاموں پر صبر نہ کر سکے، تو ان آیات ان تمام معاملات کے بعد خضر علیہ السلام نے کیا کہا، یہ نکال لیں آپ، 16ویں پارے کا پہلا صفحہ نکال لیں. یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے. 16ویں پارے کا پہلا صفحہ کون سا؟ 303 سی صفحہ 303 مل گیا. آیت نمبر ہے 82. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ مل گیا. اسی میں آگے آ رہا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ. پہلی آیت کو پڑھ لیتے ہیں. باقی رہی دیوار تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، اسی کا بینیفٹ اولاد کو ملا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے اس چیز کا ارادہ کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ارادے کو رب کی طرف منسوب کیا کہ یہ رب کا فیصلہ تھا. اچھا کیا ارادہ کیا؟ أَن يَبْلُغَا اشدہما ویستخرجا کنزہما، کہ جب وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے تو وہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں. رحمتم من ربک، ان کے رب کی طرف سے خاص رحمت. وما فعلتہ عن امری، اور جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اے موسیٰ علیہ السلام یہ ان باتوں کی تعویل ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. اس میں ایک واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے بچے کو قتل بھی کیا تھا. اب بچے کو قتل کرنا وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی اس وقت کشف اور الہام بھی ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی الہام ہوا تھا، لیکن اس امت میں تو اب ختم ہو چکا ہے، میں نے بتا دیا. لیکن کشف اور الہام کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی زندہ بندے کی جان لے لیں، یہ تو ڈیفینیٹ ہے. کشف اور الہام 100% تو صحیح نہیں ہو سکتا، اس میں بھی شیطان کی دخل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ وحی نہیں ہے. صرف نبیوں کو جو وحی ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے. اب اس میں انہوں نے ایک بچے کی گردن بھی مروڑی تو یہ بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں نے خود نہیں کیا، نہ میں نے اپنی مرضی سے کیا، یہ میرے رب کا حکم تھا. رب کا حکم نبی کے اوپر نازل ہوا، جیسا کہ اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں فرشتوں میں سے، اور وہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. اگر اس کو دلیل بنا لیا جائے تو آج کوئی پیر کسی بچے کی گردن مروڑ دے کسی مرید کے، ٹھیک ہے،
اور وہ کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تو کیا خیال ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. صرف اسرائیل کو اجازت ہے کہ وہ یہ کرے. یہ تھوڑی سی وہ ورڈنگ ہے جو نہیں، یہ عام لوگوں کی بحث ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیجیے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو بالکل کلیئر کر دیا کہ خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں کیا، لہذا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ خضر علیہ السلام ولی تھے. دوسری بات، اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب رسول اللہ تشریف لائیں گے آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے. کسی ضعیف سند سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام کبھی رسول اللہ پر ایمان لائے ہوں اگر وہ زندہ تھے. آج جو یہ صوفی دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، وہ شیطان آتا ہے، اصل میں اس نے خضر کا روپ ڈالا ہوا ہے، وہ شیطان ہے، پانیوں پہ ان کی حکومت ہے، وہ شیطان ہے، خضر نہیں ہے. خضر تو فوت ہو چکے. اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر فرض تھا کہ رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے، ورنہ تو وہ فاسق ہو جاتے کہ قرآن کی اس آیت کے تحت. تو خضر علیہ السلام کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے نہیں آئے بنفس نفیس، خود صحابہ کرام کے سامنے، کہیں ثابت نہیں ہے. یا انہوں نے کبھی غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہو آ کر جنگ کے اندر، کہیں کوئی ثابت نہیں ہے. تو باقی انبیاء کرام کا جو شب معراج اکٹھا ہونا وہ معاملہ ڈفرنٹ ہے، کیونکہ وہ دنیا میں موجود نہیں تھے، یہ تو دنیا میں موجود تھے بقول ان کے، تو ان کو آنا فرض تھا. تو یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ خضر علیہ السلام دنیا سے جا چکے. اور آخری ثبوت بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس وقت روئے عرش پہ زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی، اس پر قیامت قائم ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی زندہ تھا 100 سال کے اندر وہ فوت ہو گیا، یعنی وہ زمانہ 100 سال کے اندر ختم ہو گیا. اب تو 100 سال بھی نہیں لگتے، 70-80 سال کے اندر ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے، نئی جنریشن آ جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی. آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 110 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے. تو صحابہ کرام کا قرن ختم ہو گیا. تو اگر حضرت خضر زندہ تھے اس وقت بقول ان کے، تو تب بھی وہ فوت ہو چکے ہیں. تو یہ جو صوفیوں کے دعوے ہیں ہمارے پاس حضرت خضر آتے ہیں، خضر نام کی کوئی چیز اس طرح کی امت محمدیہ میں کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے. وہ ایک نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ فوت ہو چکے، اللہ کے پاس جا چکے. لہذا یہ عقیدہ بھی میں نے اس حوالے سے آج کلیئر کر دیا، کیونکہ اس کے اوپر سب کے سب لوگوں نے اپنی بنیاد بنائی ہوئی ہے. دوسرا، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان لانا باقی انبیاء کے لیے ضروری ہے تو ان کے ماننے والوں کے لیے بھی ضروری ہے. لہذا صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا. لہذا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے دوسرے انبیاء کے امتیوں کے لیے بھی. اور اس میں ایک اور عقیدہ بھی کلیئر ہوا، وہ یہ کہ تمام انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں کوئی نبی آئے تو اس پر ایمان لانا، اور تمام انبیاء اپنے آنے والے انبیاء کے آنے کی بشارت دیتے رہے. جیسا کہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ آج بھی گاسپل آف جان کے اندر یوحنا کی انجیل جو ہے اس کے اندر موجود ہے چیپٹر نمبر 14، جس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو. جب وہ آئیں گے دنیا میں تو وہ تمہیں سب کچھ سکھائیں گے، میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے، میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی، وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا. یہ پریڈکشن آج بھی انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے. اسی طریقے سے کتاب الاستثناء چیپٹر ڈیوٹرانومی جو تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے، اس کے چیپٹر نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا. یہ پریڈکشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے. تو تمام انبیاء اپنے آنے والے انبیاء کی بشارت دیتے آئے. اگر غلام احمد قادیانی دجال بھی نبی ہوتا تو کسی تو دنیا کی حدیث کے اندر یہ موجود ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ میرے بعد غلام احمد قادیانی آئے گا، اس کو نبی مان لینا. کہیں نہیں ہے، اور اس پر ضرور ایمان لے کر آنا. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہوں جو یہ دعویٰ نہ کرنے لگ پڑے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا. اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, اس میں آگے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہوں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جو بڑی خوبصورت ہو, لیکن اس میں ایک اینٹ لگنے کی جگہ ابھی باقی ہو. جو بھی شخص وہاں سے گزرے اس عمارت کی خوبصورتی کی تعریف کرے, لیکن ساتھ یہ کہے کہ اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے, وہ ایک اینٹ میں ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو غلام احمد قادیانی کہاں سے آ گیا؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان آیات سے کلیئر ہوتی ہیں. تو پچھلی دفعہ خضر علیہ السلام سے متعلق میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی. اس میں نے پہلی چیز یہ کلیئر کی تھی کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں, ولی نہیں ہیں. اور اس کے ثبوت میں نے سب سے بڑی بات یہ پیش کی کہ چونکہ خضر علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہو. یہ نبی کی شان کے ہی منافی ہے. نبی کا استاد نبی ہو سکتا ہے. دوسری دلیل یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جہاں پر ذکر کیا تو دونوں کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام ذکر کیا ہے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پروفٹ مانتے تھے. اور اس کے بعد میں نے یہ ڈسکس کیا کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو موت نہیں آئی, ان کا رد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کرام کے لیے ایمان لانا فرض تھا. اگر کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں زندہ ہوتا دنیاوی زندگی کے ساتھ, تو اس پہ فرض تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلانیہ ایمان لے کر آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال میں, جنگوں میں شریک ہوتا. وہ پیچھے آیت گزری تھی کہ جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو تم ان کی مدد کرنا, ان پر ایمان لے کر آنا. کسی ضعیف سند سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ کبھی خضر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت کی ہو. لہذا یہ عقیدہ بالکل فاسد ہے. ورنہ خضر علیہ السلام اپنی نبوت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے اگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے. تو انبیاء کے لیے یہ چیز ناممکن ہے, محال ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرے. اور تیسری چیز اس کے اندر یہ تھی اسی کانٹیکسٹ میں کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس وقت جو شخص بھی روئے زمین پر, روئے ارض پر زندہ ہے, 100 سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی, یعنی اس کو موت آ جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جتنے لوگ بھی زندہ تھے وہ 100 سال کے اندر اندر فوت ہو گئے. اور صحابہ کرام کا قرن ختم ہوا. قرن کہتے ہیں عربی میں زمانے کو. تو صحابہ کرام کا قرن, ان کا زمانہ وہ ختم ہو گیا 100 سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. چوتھی چیز اس کے اندر یہ کہ کئی صوفیاء ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں خضر علیہ السلام ملتے ہیں اور خضر علیہ السلام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی تھی, اور وہ اس بنیاد کے اوپر شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل معرفت ہیں. اور جب ان کا رد کیا جاتا ہے کتاب و سنت سے تو وہ کہتے ہیں علم بس کریو یار, حالانکہ ہمارے پورے کے پورے دین کی بنیاد ہی علم پر ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے, علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ جو لوگ علم کی تذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں جی شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا, بھائی یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ شیطان عالم تھا. شیطان بہت بڑا جاہل تھا. عالم ہوتا, عالم جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. عالم تو سارے فرشتے تھے جنہوں نے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے وہ تو جاہل ہے, وہ عالم کہاں سے ہو سکتا ہے؟ شیطان کوئی عالم نہیں تھا, وہ جاہل تھا. تو یہ میرا اپنا گمان یہ ہے اور میرا یہ اپنا اجتہاد ہے کہ یہ جو خضر ان کو ملتا ہے یہ بیسیکلی شیطان ہے جس نے حضرت خضر علیہ السلام کا روپ دھاڑا ہوا ہے.
یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو کبھی بھی خضر آ کے نہیں ملے، نہ ان کی کوئی رہنمائی کی اس معاملے میں. ورنہ تو ہوتا کہ جب بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں اختلاف ہوا خلافت کے مسئلے میں، تو خضر علیہ السلام وہاں آ جاتے، ان کو مشورہ دیتے آ کر. کوئی تو ایسا مسئلہ ہوتا، کسی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث تو ایسی موجود ہوتی، تو کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے. لہذا یہ شیطان ہے. اور اس کے ثبوت میں وہ بھی حدیث ہے کہ ان صوفیاء کا یہ کہنا ہے کہ خضر علیہ السلام کی حکومت پانیوں پر ہے، پانی پر حکومت ہے حضرت خضر علیہ السلام کی. تو پانیوں پہ کس کی حکومت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی اجازت سے پانیوں پر شیطان کا تخت ہے. صحیح مسلم کے اندر 3 جلد کے اندر صحیح سند ظاہر ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت پانی کے اوپر ہے، اور شیطان وہاں پر میٹنگ کال کرتا ہے، اپنے سارے چیلوں کو بلاتا ہے، ان سے ڈسکشن کرتا ہے آج تم نے کیا کیا کیا. تو کوئی چیلا آ کے بتاتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ کا کام کروایا. تو جو شخص اس کو یہ آ کر کہتا ہے، اس کا چیلا شیطان کا، کہ آج میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، تو اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس چیلے کو وہ گلے ملتا ہے کہ تم نے اصل کام کیا ہے. کیونکہ تمدن کی اور معاشرے کی جڑ کٹتی ہے میاں بیوی کے رشتے کے کمزور ہونے سے. میاں بیوی کا رشتہ کمزور ہوگا، لڑائی ہوگی، طلاق ہوگی، تو بچوں کا مستقبل خراب ہوگا، اور ایسے بچے پھر معاشرے کے لیے ناسور بنیں گے. نہ ماں کی طرف سے ان کی کوئی نگہداشت ہوگی، نہ والد کی طرف سے کوئی ان کی پرورش کے معاملے میں صحیح طریقے سے ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے گا. تو شیطان کا تخت پانیوں پر ہے، اور یہی وہ خضر ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے. یہ شیطان ہے اصل میں. اور اس کانٹیکسٹ میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ بھی سناتا ہوں. پچھلے سال 17 مارچ 2010 کو اسلام آباد میں نے اپنے گھر کے لیے بورنگ کا ٹھیکہ کیا ایک ٹھیکیدار کے ساتھ. اس سے یہ طے پایا کہ 40,000 روپیہ وہ لے گا اور 220 فٹ جو ہے وہ بورنگ کرے گا. کیونکہ وہاں کافی زیادہ ہمارے یہاں جہلم میں تو 20, 25, 30 فٹ کے اوپر پانی نکل آتا ہے، لیکن اسلام آباد میں پانی کی بڑی قلت ہے، تو 200 سے اوپر ہی جا کے پانی نکلتا ہے، اور اکثر اوقات نہیں بھی نکلتا. تو اس سے 220 فٹ جو ہے وہ طے ہوا. تو تقریباً 35 دن تک اس نے جو ہے وہ کھدائی کی، اور 220 فٹ جو ہے کھودا، پانی کا ایک ذرہ تک نہیں آیا تھا، ایون سینڈ بھی نہیں تھی زمین کے اندر. تو امید لگ جاتی کہ پانی نکلے گا. تو اس نے بورنگ کرنے سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ بھائی حضرت خضر علیہ السلام کے نام کا بکرا دیں، کیونکہ پانیوں پہ حضرت خضر کی حکومت ہے. تو خضر علیہ السلام کے نام کا بکرا دیں گے تو تب پانی نکلے گا. اور جب پانی نہیں نکلا تو اس نے بغلیں بجانا شروع کر دی. اس نے کہا کہ جی دیکھا، میں نے کہا تھا خضر علیہ السلام کا بکرا دو ان کے نام کا. تو میں نے اس کو یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمانے والا ہے. کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے، ایک ذرے کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا اس کائنات کے اندر. تو وہ کہنے لگا خضر علیہ السلام کی پانیوں پہ حکومت ہے. میں نے کہا خضر علیہ السلام جن کو تم کہہ رہے ہو وہ شیطان ہے، خضر علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں. کہتا جی آپ تو بڑے گستاخ ہیں. جیسا کہ گستاخی کا فتویٰ تو ہماری نوک پہ ہوتا ہے، جو بھی حق بات کرے اس کو گستاخ کہہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا گستاخ تو آپ ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑا کے تو ایسی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جس کو تم خضر سمجھتے ہو نا، اس کو اس کے سمیت زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتی، کسی کا پانی کیا روک سکتی ہیں؟ کوئی دنیا سے بڑا بزرگ اپنا پیشاب روک کے بتا دے. انسان تو اپنا پیشاب روکنے پر قادر نہیں ہے، کسی کا پانی یا روٹی کیسے یا رزق بند کر سکتا ہے؟ کہتا ہے تم تو پکے گستاخ ہو، تمہارا پانی نہیں نکلے گا. تو خیر جب میں نے بورنگ شروع کروانی تھی اس سے پہلے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ ادھر علاقے میں پانی بڑا کم تھا. جب 220 فٹ تک بورنگ کر لی، پانی نہیں نکلا. اس نے کہا جی دیکھا. میں نے کہا تو کہتا جی اب تو وقت نکل چکا ہے، اب تم خضر علیہ السلام کے نام کا بیل بھی دو گے تب بھی پانی نہیں نکلے گا، تم نے گستاخی کی ہے. تو بورنگ کا ٹھیکہ ختم ہو چکا ہے. اب اگر تم نے مزید آگے بورنگ کروانی ہے تو 1500 روپیہ ایک دن کے چارج ہوں گے.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے 1500 روپیہ ایک دن کا. تو اس نے اگلے دن پھر 1500 پر ڈے کے اوپر ٹھیکہ کیا. اگلے دن آ کر اس نے 8 فٹ جو ہے کھدائی کی تو 228 فٹ جو ہے وہ بور ہوا لیکن پانی نہیں نکلا. اس دوران وہ کہنے لگا جی ادھر ایک مائی ہے جی وہ پانی دم کر کے دیتی ہے, وہ ایسے بور میں پھینکے تو پانی نکل آتا ہے. میں نے کہا یار تم میرا پانی نہ نکلے لیکن میں نے اپنا ایمان تو برباد نہیں کرنا, میرا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. پانی دینا نہ دینا یہ تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن یہ حرکت میں نے نہیں کرنی جو تم مجھے اس طرح اوٹ پٹانگ مشورے دے رہے ہو. اچھا اگلے دن جب دوسرا دن, پہلی دیہڑی اس کو 1500 دی, اس سے اگلا دن آیا تو صبح سویرے 8 بجے جب اس نے بورنگ کا کام شروع کیا, روزانہ تقریباً وہ 12 گھنٹے بورنگ کرتا تھا. 35 دن تک کی اس نے, کیونکہ پتھر آتے ہیں اور بعض اوقات ایک پتھر کو ریموو کرتے ہوئے بھی 8-10 دن لگ جاتے ہیں, پتھر کو توڑنا پڑتا. وہاں 5 پتھر جو ہیں وہ ٹوٹے. اگلے دن آ کے اس نے صبح بورنگ کے لیے جیسے ہی پہلی دفعہ وہ بورنگ کا انسٹرومنٹ ڈالا تو پتھر کٹا اور اس نے جب کھینچا تو 50 فٹ پانی نیچے کھڑا ہو چکا ہوا تھا. یعنی پتھر کے ہٹنے کے بعد پانی زمین سے نکلا, اور یہ پانی جو پتھر کے نیچے سے نکلتا ہے یہ پانی کبھی بھی گرمیوں میں خشک نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ کے جسم میں بھی آپ دیکھیں کہیں سوئی داخل کریں تو خون نکلتا ہے, لیکن اگر وہ سوئی کسی رگ کے اوپر جا کے لگے نا تو خون بڑے پریشر سے نکلتا ہے. اس طرح زمین کے نیچے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا اور رگیں پانی کی بھائی ہوئی ہیں. اگر وہاں جا کے آپ کا بور اتر جائے تو وہ پانی بڑے پریشر سے نکلتا ہے اور کبھی خشک بھی نہیں ہوتا. وہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے, سیپیج کی وجہ سے نہیں ہوتا, بلکہ زمین کے نیچے جو دریا بہتے ہیں, جیسا زمین کے اوپر دریا بہتے ہیں اس طرح زمین کے نیچے بھی دریا بہتے ہیں جو کہ گلیشیئر سے چلتے ہیں, وہ ان کے ساتھ میچ کر جاتا ہے. تو پانی نکل آیا. اس نے جناب صبح سویرے 8:30 بجے ہمارے چوکیدار نے فون کیا, جی مبارک ہو سر پانی نکل آیا. تو میں پھر شام کے وقت آفس سے فارغ ہو کے آیا تو وہ میں نے اس کو کہا چلو آج کا دن تم پورا کرو. کہنے لگا جی پانی اتنے پریشر کا ہے کہ بوکی نیچے ہی نہیں جاتی ہے, اتنا زیادہ پانی ہے اور 50 فٹ پانی کھڑا ہے. تو میں نے اس کو کہا یار اگر دنیا میں کسی کا پانی حضرت خضر روک سکتے تو میرا روکتے, کیونکہ میں نے تو اتنی گستاخیاں کی تھی. تمہارے حضرت خضر کے بارے میں جو شیطان ہے وہ حضرت خضر تو فوت ہو چکے ہیں. تو پھر میں نے اس کو پھر توبہ کروائی, الحمدللہ اس کے عقیدے کی اصلاح کی. تو اس کی 12 مشینیں بورنگ کی اور وہ یہی کام کرتا ہے. وہ گولڈا شی والوں کے ساتھ اس کی بڑی عقیدت بھی تھی. تو میں نے اس کو پھر بات سمجھائی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اوٹ پٹانگ ہے. اگر میں تمہارے کہنے پہ بکرا دے دیتا, اگر ضعیف الاعتقاد ہوتا یا پانی دم لا کے پھینک دیتا, اس کے اندر پانی تو نکل نہیں تھا اور وہ ڈال دینا تھا بزرگوں کے کھاتے کے اندر. تو یہ استقامت دکھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں, بعض اوقات کسی عورت کو امید لگنے والی ہوتی ہے اولاد کی, اس سے جسٹ 1 مہینہ پہلے شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے جی فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ, جس طرح یہ جیل میں پیر ہرا بنا ہے جی پیر ہرے چلے جاؤ ہرے ہونے کے لیے. تو مجھے بتائیں یہ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کتے جو ہیں جن کے 5-5 10-10 بچے ہوتے ہیں, یہ کون سے دربار پہ جا کے تو اولاد مانگتے ہیں؟ سانپوں کے کتنے بچے نکلتے ہیں, یہ کس مزار پہ جا کے منت مانگتے ہیں؟ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ فرسودہ خیالات اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہیں. تو الحمدللہ 23 اپریل 2010 کو پھر جمعۃ المبارک کے دن یہ پانی نکلا. الحمدللہ اس کے بعد 1 سال سے یہ پانی اسی طریقے سے بڑی تیزی سے نکل رہا ہے, بلکہ قریب کے کتنے بور خشک ہو چکے ہیں لیکن وہ پانی نہیں خشک ہوا, کیونکہ قریب کے بور جو تھے وہ بزرگوں کی دعا سے نکلے تھے اور یہ بور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے نکلا تھا. کیونکہ جب کوئی شخص جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ چیزیں تو اللہ کے لیے خاص ہیں, یہ ہمارے بتوں کے لیے خاص ہے, اور یہ جو اللہ کے لیے چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے بتوں کی بھی نیت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالصتاً میری نیت کرو, اگر اس کے ساتھ چیزیں ایڈ کرو گے تو یہ باقی چیزیں بھی اور اپنے بتوں کو ہی دے دو, میری بارگاہ میں کوئی ایسی چیز قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خالص توحید چاہتا ہے, اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں کیٹیگوریکل یہ مینشن کیا گیا سورۃ الانعام کے اندر, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں جس کو کنکلوڈ کیا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے.
جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پریورٹی بنایا ہوا تھا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں بھی خواہش اور اپنی امت کے لیے بھی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ ٹاپ پرائورٹی اللہ کی ذات کو بنایا جائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بنایا جائے. تو یہ خضر علیہ السلام کے متعلق بھی یہ مسکنسیپشن میں نے کلیئر کر دی.